لعلكم ترحمون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس بات کی تعلیم دی کہ جب امام سورہ فاتحہ کے بعد قرآن پڑھے تو تم خاموش رہو۔ سورہ فاتحہ کو امام کے پیچھے ساتھ ساتھ یا سکتات میں پڑھا جا سکتا ہے۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں کہ آپ نے سورہ فاتحہ کی قرآت کے بعد طویل وقفہ کیا ہو۔ قرآت فاتحہ کے بعد سنت یہ ہے کہ ہر نمازی بلند آواز سے کہے آمین۔ ہر نمازی کو بلند آواز سے آمین کہنا چاہیے، چاہے وہ امام ہو یا مقتدی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ جس کی آمین کی آواز فرشتوں کے آمین سے موافق ہو گئی، اس کے گزشتہ تمام صغیرہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور جب امام اور مقتدی بلند آواز سے آمین کہہ لیں تو امام کو چاہیے کہ جو میسر ہو قرآن کریم میں سے تلاوت کرے۔ قرآت سے فارغ ہونے کے بعد تکبیر کہہ کر رفع یدین کرتے ہوئے رکوع میں چلے جانا چاہیے۔ رکوع کہتے ہیں آگے کی جانب پشت کے ساتھ سر اور گردن کو اس طرح جھکا لینا کہ ہاتھ گھٹنے پر پہنچ جائیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تو اپنی پشت کو گردن اور سر کے ساتھ برابر رکھتے اور پشت اس قدر سیدھی رکھتے کہ اگر ایک پیالہ پانی رکھ دیا جائے تو وہ کسی طرف بھی مائل نہ ہو۔ اور یہ طریقہ بالکل غلط ہے کہ پشت کے خط استوا سے سر کو بلند یا جھکا کر رکھا جائے، کیونکہ رکوع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ یہ طریقہ تھا کہ دونوں ہاتھوں سے دونوں گھٹنوں کو پکڑتے اور انگلیوں کو پھیلائے رکھتے اور ساتھ ہی دونوں پنڈلیوں اور بازوؤں کو پھیلائے رکھتے۔ میرے دینی بھائی، اطمینان سے رکوع کیا کرو۔ رکوع میں ایک مرتبہ سبحان رب العظیم کہنا چاہیے اور ایک سے زیادہ مرتبہ کہنا افضل ہے۔ پس رکوع کو مکمل کرنے کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے رفع یدین کرتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جانا چاہیے، اور جب تم اچھی طرح سیدھے کھڑے ہو جاؤ تو یہ دعا پڑھو، ربنا ولک الحمد۔ اتنا کہنا کافی ہے، لیکن اگر مزید پڑھنا چاہو تو یہ دعا بھی اس کے ساتھ پڑھنا افضل ہے۔ ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد۔ یہاں ربنا ولک الحمد کے ساتھ وہ شکر کہنے کی زیادتی کی کوئی اصل نہیں۔ میرے دینی بھائی، رکوع سے سیدھے اعتدال کے ساتھ کھڑے ہونے کا خاص خیال رکھو، سستی اور غفلت سے بچو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی نماز درست نہیں جو رکوع اور سجود میں اپنی کمر کو مکمل سیدھی نہیں رکھتا۔ لہذا جب مکمل اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جاؤ۔ سجدے کی کیفیت۔ نماز میں سجدہ کہتے ہیں 7 اعضاء کو مخصوص طریقے سے زمین پر رکھنا، اور وہ 7 اعضاء یہ ہیں: پیشانی ناک کے ساتھ، دونوں ہاتھ اور دونوں گھٹنے، اور دونوں پاؤں کی انگلیاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس کی ناک زمین سے نہ لگی ہو۔ اور اسی طرح دونوں بازوؤں کو پہلوؤں سے اور دونوں رانوں کو پیٹ سے دور رکھنا چاہیے۔ سیدھے میں دونوں قدموں کو ملا کر سیدھے کھڑا رکھنا چاہیے اور اپنے بازوؤں کو زمین پر نہ بچھانا چاہیے۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سجدہ اطمینان سے کرو، اور تم میں سے کوئی شخص اپنے بازوؤں کو کتے کی طرح نہ بچھائے۔ اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ واضح ہے کہ عورتوں کو بھی بازوؤں کو زمین پر نہیں بچھانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں کوے کی طرح چونچ مارنے سے منع فرمایا ہے۔ لہذا سجدے میں نہایت ہی اطمینان و سکون سے تسبیح بیان کرنی چاہیے، اور کم از کم 1 مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہنا لازم ہے، اور تسبیح کا 1 سے زیادہ مرتبہ بیان کرنا افضل عمل ہے۔ اس لیے میرے دینی بھائی، سجدے میں کثرت سے دعا کرو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اسی طرح مریض کے سجدہ کرنے کے لیے کسی چیز کا بلند کر دینا تاکہ وہ اس پر سجدہ کرے غلط ہے، اس لیے کہ تکلف اور حرج میں پڑنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ایک مسلمان پر ضروری یہ ہے کہ حرج و مشقت میں پڑے بغیر اپنی طاقت و وسعت کو مد نظر رکھتے ہوئے نماز ادا کرے جس کا وہ مکلف ہے۔
دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سجدے سے سر اٹھا کر نہایت آرام و اطمینان سے بیٹھتے کہ جسم کی ساری ہڈیاں اپنی جگہ پر آ جاتی، پھر دوسرا سجدہ کرتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے درمیان جب بیٹھتے تو اپنے بائیں کولہے پر بیٹھ جاتے اور اپنے دائیں پیر کو کھڑا رکھ کر اس کی انگلیوں کو قبلہ رخ رکھتے اور اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پر اس طرح رکھتے کہ ان کا رخ قبلے کی جانب ہو، اور یہ دعا پڑھتے، رب اغفر لی۔ اور کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے، اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدنی وارزقنی۔ میرے دینی بھائی، یہ جان لو کہ جس طرح دو سجدوں کے درمیان جلسے میں بیٹھا جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح تشہد اولا اور جلسہ استراحت میں بھی بیٹھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی پہلی اور تیسری رکعت میں ہوتے تو دوسرے سجدے کے بعد تھوڑی دیر سیدھے بیٹھتے، پھر قیام کے لیے کھڑے ہوتے۔ اور اے میرے دینی بھائی، دونوں قدموں کو زمین پر کھڑا کر کے کولہوں کو زمین پر رکھ کر بیٹھنے سے بچو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی بیٹھک کو ایقاع سے تعبیر کیا ہے اور اس سے منع فرمایا ہے۔ لیکن اپنے دونوں قدموں کو کھڑا کر کے اپنی ایڑیوں پر بیٹھنا سنت سے ثابت ہے۔ اسی طرح جو لوگ پیر پر پیر رکھ کر اس طرح بیٹھتے ہیں وہ لوگ غلطی کرتے ہیں۔ میرے دینی بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت کے بعد پہلے تشہد میں دایاں پاؤں کھڑا رکھتے اور بائیں پر بیٹھتے۔ دوسرے یا آخری تشہد میں دایاں پاؤں کھڑا کر کے بائیں کو دائیں پنڈلی کے نیچے سے نکال کر بیٹھنے کو تورک کہتے ہیں، اور تورک کرنا افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں شہادت کی انگلی کو مسلسل حرکت دیا کرتے تھے، اور آپ کا فرمان مبارک ہے کہ شہادت کی انگلی کا ہلانا شیطان کو تلوار مارنے سے زیادہ سخت لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہ کو انگلی پر رکھتے تھے اور حرکت دیتے رہتے تھے اور دعا مانگتے رہتے، اور صحابہ کرام انگلی سے اشارہ نہ کرنے پر ملامت اور نکیر فرمایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد کی دعا اس طرح سے سکھایا کرتے تھے جس طرح ہمیں قرآن سکھاتے، لہذا ہم آپ کی خدمت میں تشہد کی مسنون دعا پیش کر رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھلائی۔ التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. درود شریف کا پڑھنا۔ تشہد کی دعا سے فراغت کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام پڑھا کرتے تھے اور اپنے صحابہ کو بھی پڑھنے کی تعلیم دیتے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ درود ابراہیمی کو سیکھ لے اور اچھی طرح ان الفاظ کو یاد کر لے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف دعاؤں کا پڑھنا ثابت ہے، جو چاہے دعا کرے۔ واضح ہے نماز کے دوران اردو زبان میں دعا کرنا جائز نہیں، لہذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ جو دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوں انہیں یاد کر لے اور ان میں ترمیم بھی نہ کرے۔ تشہد میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں 4 چیزوں سے پناہ ضرور مانگتے، اور اس دعا